السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تمام لوگوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو ناظرین۔ آج پاکستان اور دنیا بھر میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ کل سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں عید الفطر منائی گئی اور آج ایشیا کے بیشتر ممالک میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو، دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو عید کی بے حد خوشیاں مبارک ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایران اور اسرائیل کی جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، جو 28 فروری 2026 کو اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ اور اسرائیل نے اچانک ایران پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے تھے، اور اسی دن سے یہ تنازع مسلسل شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ان حملوں میں ایران کے سب سے بڑے رہنما علی خامنئی ہلاک ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ کئی اعلیٰ فوجی افسران اور سیاسی لوگ بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کے بعد ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کو چوز کیا گیا تھا، جو علی خامنئی کے بیٹے ہیں۔ جنگ ناظرین اب تیسرے ہفتے میں چل رہی ہے اور آج بھی نئی نئی خبریں اس جنگ سے متعلق آ رہی ہیں۔ حالات اب بھی بہت سنگین ہیں، لوگ پریشان ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اس جنگ کے اختتام پر لگی ہوئی ہیں۔ بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ انہوں نے اپنے حالیہ بیان میں سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور اب جنگ کم کرنے کی طرف سوچ رہا ہے، لیکن ٹرمپ نے یہ بھی صاف کہا ہے کہ وہ سیز فائر یعنی جنگ بندی کی کوئی بات نہیں کر رہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب تم دوسرے فریق کو یعنی ایران کو مکمل طور پر ختم کر رہے ہو تو سیز فائر کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے نیٹو کے ممالک کو بزدل کہا ہے اور نیٹو کے اتحاد کو کاغذ کا شیر بتایا ہے، یعنی نیٹو کا اتحاد صرف کاغذی باتیں رہ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کی حفاظت کرنے میں نیٹو نے امریکہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے اور اس کی حفاظت اب دوسرے ممالک کو کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس بیان کو امریکی شکست کی علامت بھی سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ جو اپنی نیوی کے اوپر بہت زیادہ غرور کرتا ہے، آج اس کی نیوی ابنائے ہرمز میں بے بس ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اور امریکہ بار بار کبھی چین سے، کبھی نیٹو سے، کبھی برطانیہ سے، کبھی جاپان سے ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے مدد طلب کر رہا ہے۔ ناظرین، امریکہ نے 7 اور ممالک سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنے نیوی کے جہاز بھیجیں تاکہ ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے مل کر کوشش کی جا سکے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ابنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا تو تیل کی قیمتیں آسمان چھو جائیں گی۔ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایران کے میزائل بنانے کی صلاحیت، فضائیہ، بحریہ اور اینٹی ایئر ڈیفنس تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں۔ ایران کی طرف سے ناظرین جواب بہت سخت اور واضح آیا ہے۔ ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی نے کہا ہے کہ یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ ہم تو امریکہ سے بات چیت کر رہے تھے اور امریکہ نے اچانک حملہ کیا۔ یہ خالص ایران کا دفاع ہے اور ہم جتنا ضروری ہو اتنا اس جنگ کو جیتنے کے لیے لڑیں گے۔ عراقچی نے سیز فائر کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ پچھلے سال والا منظرنامہ نہیں دہرایا جائے گا۔ جنگ مکمل اور ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے اور اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے کہ دوبارہ ایسا ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران نے ناظرین دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس کے انرجی پلانٹس پر حملے جاری رہے، یعنی ایران کے اگر مزید انرجی پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تو ایران دشمن کے سیاحتی مقامات، ہوٹلوں، تفریحی جگہوں اور ریکریشنل سائٹ سمیت انرجی کے تمام خطے میں موجود کارخانوں کو، فیکٹریز کو تباہ کر دے گا۔ آج تہران کے مشرقی حصے میں ایکبتان ڈسٹرکٹ اور اولمپک ولیج میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ یہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہوئے ہیں ناظرین۔ نوروز اور عید الفطر کے موقع پر بھی ایران میں ماتم کا سماں ہے، سڑکوں پر جشن نہیں ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین اسرائیل نے بھی اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ 20 سے زیادہ لوگ لبنان میں مارے گئے ہیں اور ساتھ ہی بے تحاشا لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے
ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملے کیے ہیں۔ لبنان میں لٹانی دریا کے جنوب میں زمینی آپریشن بھی اسرائیل نے بڑھا دیا ہے، یعنی اسرائیل نے اپنی زمینی فوجیں لبنان کے اندر بھیج دی ہیں اور لبنان کے کئی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایران نے ناظرین اسرائیل کی طرف ایک اور لہر میں میزائل فائر کیے ہیں۔ ان میزائلوں میں سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک میزائل یروشلم کے پرانے شہر میں مسجد اقصیٰ کے قریب گرا ہے، جس سے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی گھناؤنی اسرائیل کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کافی عرصے سے مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کر رہا ہے اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے الزام ایران پر لگا لے گا اور یوں اپنی صدیوں پرانی ٹیمپل بنانے کی خواہش پوری کر لے گا۔ ناظرین، تمام مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور سخت موقف دینا چاہیے، اور ایران کو بھی یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ ایران کوئی بھی میزائل مسجد اقصیٰ کی طرف یا یروشلم جہاں مسجد اقصیٰ ہے وہاں نہیں داغے گا۔ اسرائیل کو کوئی بھی ناظرین ایسا موقع نہیں دینا چاہیے جس کو وہ بہانہ بنا کر مسجد اقصیٰ کو شہید کرے۔ ناظرین، اسرائیل کے فوجی اس جنگ میں جو لباس استعمال کر رہے ہیں، اس لباس کے اوپر انہوں نے ٹیمپل ماؤنٹ یعنی جو مندر وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کے سٹکرز لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں یہ ہے کہ جب تک مسجد اقصیٰ کو شہید نہیں کیا جائے گا تب تک ان کا مسیحا یعنی دجال نہیں آئے گا۔ ناظرین، یہ جنگ بہت خطرناک موڑ اختیار کر سکتی ہے اگر اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب ناظرین، خلیجی ممالک میں صورتحال بہت خراب ہے۔ ابنائے ہرمز میں تناؤ کی وجہ سے شپنگ تقریباً رک گئی ہے۔ تیل اور گیس کی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں سامان کی سپلائی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ ابنائے ہرمز صرف ان ممالک کے لیے بند ہے جو ایران کے دشمن ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایران نے پاکستان، چین، روس اور انڈیا کو ابنائے ہرمز استعمال کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ ناظرین، ترکی کی بات کریں تو ترکی اس جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہے، لیکن وہ ہائی الرٹ ہیں۔ ایران کے 3 بار میزائل ترکی کی طرف ایران کی حدود سے داخل ہوئے ہیں اور جنہیں نیٹو کے ایئر ڈیفنس نے تباہ کر دیا تھا۔ تاہم ناظرین، ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ ایسے ہوا تو ترکی سخت جواب دے گا۔ ترکی ناظرین جنگ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو بہت سے ایران سے مہاجرین ترکی کے اندر نقل مکانی کر سکتے ہیں، جس سے ترکی کی معیشت کو بڑا نقصان ہوگا۔ ترکی نے سعودی عرب، مصر اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈپلومیسی میں ترکی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان بھی محتاط ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ایران کے خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ فارن منسٹر اسحاق ڈار نے ترکی، سعودی عرب اور مصر کے ساتھ رابطے کیے ہیں کہ جنگ کم کی جائے اور بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ ایران نے پاکستان، ترکی اور مصر سے کوارڈینیشن اور ڈپلومیسی کے ذریعے اس جنگ کو ختم کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ اگر ناظرین اس جنگ کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو اب تک کے نقصانات بہت افسوسناک ہیں۔ ایران میں 3000 سے 5000 کے قریب عام لوگ اور فوجی افسران مارے جا چکے ہیں، جن میں عام عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل میں 20 سے 25 شہری اور فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ لبنان میں 1000 سے زائد ناظرین اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے 13 سے 15 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور خلیجی ممالک میں بھی کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، جو پوری دنیا کی معیشت پر بوجھ بڑھا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ جنگ اب عام آدمی کی زندگی کو متاثر کرنے لگی ہے اور امریکہ کے اندر بھی اس بات پر شدید بحث ہو رہی ہے اور ٹرمپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ ناظرین، آگے کیا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر زمینی فوج بھی اتاری جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ناظرین اس سے امریکہ کی بھی بہت ہلاکتیں ہوں گی اور یہ جنگ ایک نیکسٹ لیول تک خطرناک ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔